अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? मेरा नाम बुनियाद अली है और मैं प्रॉपर्टी जोन की तरफ से ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ आज। इस वीडियो के बनाने के दो मकासद हैं। पहले तो यह है कि काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं बैरिया फेज़ 8 के हवाले से, अगर उन्होंने घर बनाना हो, कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, तो वो हमसे सवाल पूछते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और दूसरी बात, जो दूसरा मकसद है, वो ये है कि पहला मरहला, जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, आपको एनओसी इशू हो जाती है और आप जो है मजाज होते हैं घर स्टार्ट करने के, तो इसमें पहला मरहला डिगिंग और एक्सकवेशन का आता है, जिसमें बेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और जब आप बेडिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है और कितनी मिकदार में यूज़ होता है, और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आजकल मार्केट रेट्स क्या हैं और इसमें जो भी लेबर इन्वॉल्व होती है उनके वेजेस क्या हैं आजकल। तो उम्मीद है कि ये उन लोगों के लिए बेहतर होगा, ये समझने में उनको बेहतर होगा जो घर बनाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। इस हवाले में से मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बटन को दबाना न भूलिएगा। अच्छा, ये जब आप किसी न किसी शख्स ने, चाहे वो बिल्डर हो या एंड यूज़र हो, जब वो घर बनाना प्लॉट लेता है, परचेज करते हैं अच्छी लोकेशन और एक्सेस का, तो दूसरा मरहला जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का आता है। अब कुछ चीज़ें तो जर्नल है, मसलन आप पहले स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनवाते हैं किसी आर्किटेक्ट से, जो है वो आप ड्राइंग बनवाते हैं। ये दो मरहले जब आपके हो जाते हैं और एनओसी आपको इशू हो जाती है बैरिया हेड ऑफिस से, तो उसके बाद 3 ऑफिसेस मज़ीद इन्वॉल्व होते हैं जब आपने परमिशन लेनी होती है काम स्टार्ट करने का। तो बैरिया फेज़ 2 में कॉरपोरेट ऑफिस है, जहाँ पहले आप जाएंगे और वहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। एक एप्लीकेशन है डिमार्केशन। सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस प्लॉट पे आप घर बनाना चाहते हैं वो डिमार्केटेड हो, उसकी डिमार्केशन सही हो, उसकी जो डायमेंशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप जैसे ही फेज़ 2 में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस में जब आप जाते हैं एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं उसमें पोजेशन और रिपोजेशन सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, और जो यूटिलिटी आपने जमा करवाई होती है उस स्लिप की कॉपी आप उसके साथ अटैच करते हैं। और जो आपकी एनओसी इशू होती है ड्राइंग की, ड्राइंग बुक पे जो फ्रंट में एनओसी जो फ्रंट फेसिंग पेज है, उसकी कॉपी आप उसके साथ अटैच करके फॉर्म को फिल करके उनको सबमिट करवा देते हैं। फिर वो 2 दिन का टाइम होता है। वैसे उस पर मेंशन ये होता है कि 1 हफ्ते पहले आपने उनको इंटीमेशन देनी होती है ताकि हफ्ते के अंदर डिमार्केशन आपकी हो जाए। अब जब वो आप उस ऑफिस से आपके काम कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आप एम ब्लॉक बैरिया फेज 8 में बिल्डिंग एंड डिज़ाइन ऑफिस है, वहाँ पर आप जाएंगे और जो आपने कॉर्पोरेट ऑफिस डिमार्केशन का लेटर है वो ओरिजिनल और उसके साथ कुछ चीज़ें जो अटैच्ड हैं डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करनी होती है। उसके लिए आप जो है पोजीशन सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, यूटिलिटी स्लिप की कॉपी और उसके साथ साथ ड्राइंग बुक, जो स्ट्रक्चर ड्राइंग और ड्राइंग बुक की कॉपियाँ अटैच होंगी आपकी CNIC, और जो लेटर आपको फेज 2 के कॉर्पोरेट ऑफिस से मिले वो साथ अटैच करके इनके फॉर्म होगा वो फिल करके आप सबमिट कर लेंगे। तो वो 1 से 2 दिन में आपको एक लेटर इशू कर देंगे। जब आप यहाँ से फारिग होंगे बिल्डिंग एंड डिज़ाइन ऑफिस से, तो फिर आप चले जाएंगे
میں پیریا مینٹیننس آفس جو فیز 8 میں جاپان روڈ کے پاس موجود ہے. یہاں پر آپ جائیں گے اور وہاں پر ان کا اپنا فارم ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو پریویس آپ کو نے ڈاکومنٹیشن کی ہے ان کی کاپیاں اس کے ساتھ لگا کے. اس میں ایک چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ اس میں جو آپ جس بھی ایکسکویشن کرنی ہے جس بھی کمپنی سے, اس کے جو ٹھیکیدار ہیں جو کھدائی کریں گے ایکسکویشن کریں گے, اس کے ساتھ جو آپ نے ایگریمنٹ کیے وہ اوریجنل بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا, وہ اور وہ آدمی ان پرسن بھی آئے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگریمنٹ تو اوریجنل لے جاتے ہیں مگر وہ جس نے ایکسکویشن کرنی ہے وہ ان پرسن خود نہیں آئے گا, تو پھر یہ ڈیلے ہو جائے گا. وہ آئے گا, اس سے سائن لیے جائیں گے, پھر آپ اس کے ساتھ ساری چیزیں جو میں نے مینشن کی ہے ابھی, جو آپ کے پریویس 2 آفیسز کے ڈاکومنٹس ہیں, آپ کی CLIC جو مینٹیننس آفس کے فارمز ہیں وہ فل کر کے آپ جو ہے یہ سبمٹ کروا دیں گے. اب وہ ادھر مینٹیننس آفس میں جانے کا جو مین مقصد یہ ہے کہ جب آپ ڈگنگ کرتے ہیں تو وہ جو سارا مٹی ہوتا ہے وہ آپ ساتھ کوئی اسٹوریج پلاٹ آپ کو الاٹ کر دیتے ہیں جہاں آپ کو ڈمپ کر سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو بہت زیادہ اس میں مٹی نکلتی ہے, آپ نے ڈمپنگ پلیس الاٹ کروانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اسٹوریج پلاٹ بھی اپنے ایڈجسنٹ بیک یا فرنٹ پہ جو بھی خالی پلاٹ ہے وہ بھی الاٹ کروانا ہوگا, تاکہ آپ وہاں پر ڈیورنگ دا کنسٹرکشن پیریڈ 6-7 مہینے وہاں اپنا اسٹور روم بنائیں اور ساتھ ساتھ اپنے مٹیریل کو بھی وہاں پر اسٹور کر سکیں, تاکہ آپ کو اسپیس کا کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ اس کا دوسرا مقصد مینٹیننس آفس میں جانے کا, پانی جو کنیکشن ہے وہ بھی اسی ڈاکومنٹس میں اس کی اپروول ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی کا آپ کو کنیکشن ملتا ہے وہ بھی آپ کو اس میں کور ہو جاتا ہے. یہ 3 آفیسز جب آپ نے ان کو وزٹ کیا, ان کی ریکوائرمنٹ پوری کی, تو اب آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ جو ہے ڈگنگ شروع کر لیں. ابھی آپ نے جی اچھا, اس میں ایک چیز یاد رکھے گا کہ سامعین, جب آپ ڈگنگ کے لیے کوئی بھی کانٹریکٹر جو ایکسکویشن کرے گا تو اس کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر پہ مینشن کرنی ہے کہ اس کے کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گی, اور یہ جو ہے 1 ہفتے پہ یہ کام چلے گا. کیونکہ اس دوران ڈگنگ کے بعد ڈگنگ میں آپ نے لیول کو, زمین جب یہ ڈگنگ کر رہا ہو تو آپ جو بھی آپ نے, یا آپ خود کر سکتے ہیں اس کو یا کسی ٹھیکیدار کے جس کو آپ نے ہائر کیا ہوا ہے اس سے کہیں کہ یہ لیول ہونا چاہیے. ڈگنگ جو ہے آپ کی جو فلور ہے وہ بالکل ڈگنگ کے بعد لیول ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا ڈگنگ لیول نہیں ہوگا تو گریول بھی صحیح طریقے سے لیول نہیں ہوگا, اور اس طرح یہ چیزیں ان ایکول اوپر جاتی جائیں گی جب آپ DPC پہ پہنچیں گے. تو بیڈنگ آپ کی لیول ہو اور 1 فٹ کی ہو تو کبھی بھی گھر بیٹھنے کا خطرہ نہیں ہوگا. اب جب آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر ڈگنگ کروائی تو آپ نے فلور کو لیول رکھنا ہے اور آپ نے اس کو پابند کرنا ہے جو بھی ڈگنگ کر رہے ہیں, اس میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے گریول. ناظرین, 7 مرلے کے پلاٹ پہ تقریباً 4 ڈمپر آپ کو بالکل پیور گریول, جو اچھی کوالٹی کا خشک گریول ہوتا ہے, گول پتھر گریول ہوتے ہیں گول پتھر, یہ آپ 1 فٹ تک اس کو بھرائی کریں گے. ڈگنگ آپ کی 5 فٹ کی ہوگی اور اس میں 1 فٹ آپ گریول کے بالکل ایکولی پھیلا دیں گے پورے پلاٹ میں جو آپ نے ڈگنگ کرنا ہے, تاکہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ کم از کم 1 فٹ ہونی چاہیے ہر جگہ سے. آپ نے جب یہ میک شور کر لیا تو اس کے بعد گریول کو آپ نے کمپیکشن کروانا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اب میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ گریول ایسے ہی نہیں ڈلوائے جاتے. اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ڈگنگ کا فلور ہے اور جو آپ آگے اوپر لین اور بیڈ ڈالیں گے
تو اس کے بیچ میں پانی جو ہے وہ گریول سے پاس ہو کے اوپر سیپیج کی طور پہ نہیں آئے گا. اگر آپ نے گریول صحیح ڈالا ہوگا تو پھر آپ کے سیپیج کے پرابلم جو انڈر دا گراؤنڈ ارائز ہوتے ہیں جب گھر کمپلیٹ ہوتا ہے اس چیز سے آپ بچ جاؤ گے. ناظرین، اب میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا. ابھی ہم نے ڈاکومنٹیشن کا ذکر کیا، کون کون سے بیریا فیز 8 کے آفیسز اس میں انوالو ہوتے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ کروانے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہم نے ڈگنگ کی بات کی، لیول برابر ہونا چاہیے، اور گریول کی وجہ کیا ہے ڈالنے کی 4 نمبر 7 مرلے میں. یہ 4 سے کم ہوا تب بھی آپ کا 1 فٹ سے کم بنے گا، 4 سے زیادہ ہو گیا تو آپ اپنے 1 فٹ کے لیول سے اونچا دیں. اس کا مین مقصد کیا ہے کہ یہ زمین کی نمی کو بیڈ تک پہنچنے سے روکتا ہے. تو اگر آپ شروع سے ہی گھر بناتے ہوئے لیول اور کمپیکشن اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی اور مسائل کا شکار نہیں ہوں گے جو کمپلیشن کے بعد اکثر دیکھنے کو آتی ہے. تو میں اب اس کے بعد آپ کو نیکسٹ ویڈیو پہ اسی ڈگنگ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اور اس میں کیا مٹیریل ہے. ابھی میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے پرائزز کے ساتھ کہ ڈی پی سی کمپلیٹ ہونے تک کتنے ملین 1 یا 2 ملین خرچ ہوتے ہیں اور اس کی بریک اپ آپ کو بتاؤں گا وتھ مٹیریل کہ کیا کیا استعمال ہوتے ہیں. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ انتظار کیجئے گا، بہت جلد میں اس بارے میں ڈیٹیل ویڈیو نیکسٹ ٹائم شیئر کروں گا. میری طرف سے آپ سب کو اللہ آپ کا حامی و ناصر